تو مولانا مودودی نے کہا کہ عبد المالک جمعیت کا پہلا شہید تو ہو سکتا ہے، آخری شہید نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے قائد کی طرف سے ایک ویژن دیا گیا تھا کہ اس شہادت کو، اس موت کو اپنے لیے خوف مت سمجھیے، بلکہ آپ اپنے آپ کو ان سے ٹکرانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ پھر عبد المالک کے بعد جو ڈھاکہ کا ناظم بنا مصطفیٰ عمران شوکت، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جو ناظم بنا وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور اس زمانے میں جو ناظم صوبہ تھے، پھر وہ جب ناظم اعلیٰ بنے، انہیں بھی پچھلے سال پھانسی دے دی۔ پھر جو پہلے ناظم اعلیٰ بنگلہ دیش کے بنے انہیں بھی پھانسی دے دی، جو دوسرے ناظم اعلیٰ بنے انہیں بھی پھانسی دے دی۔ یعنی اس وقت تک جو پچھلے سال جتنی پھانسیاں ہوئی بنگلہ دیش کے اندر، یہ سب وہی تو اسی دور کا تو ایک سلسلہ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعیت نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے اس مرحلے کے اندر جو ہے تیار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت عزت دی، بہت مقام دیا، بہت کچھ دیا۔ پھر 70 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ جب یونین کے الیکشن اسلامی جمعیت طلبہ نے جیتنے شروع کیے، تو وہ کسی سیاسی خدمت کی بنیاد پہ نہیں جیتے تھے اسلامی جمعیت طلبہ، وہ نظریے کی بنیاد پر جیتے تھے۔ وہ جو سوشلسٹ نظریہ تھا اس کے مقابلے میں جمعیت نے اسلام کا نعرہ بلند کیا تھا۔ تو جمعیت والے کس کا لٹریچر لے کر گھومتے تھے؟ سید ابو العلا مودودی کا لٹریچر لے کر طلبہ کے پاس جاتے تھے اور چیلنج کے مقابلے میں اسلام کو پیش کرتے تھے کہ یہ چیلنج ہے، اسلام کی ریپلیسمنٹ۔ اور اس کی بنیاد پر جمعیت پنجاب یونیورسٹی کے اندر جیتنا شروع ہوئی، کراچی یونیورسٹی کے اندر جیتنا شروع ہوئی، اور پنجاب اور کراچی سندھ کے بہت سارے علاقوں کے اندر، خاص طور سے پنجاب کے کالجز کے اندر جیتنا شروع ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک سنہری سیاسی دور تھا۔ ایک کہ آپ کے بانی کون ہے اور ان کی تعلیم کیا ہے، جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگی آپ اسلامی جمعیت طلبہ کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ آپ کے ماضی میں کتنے نامور لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کن کن شعبہ جات کے اندر نام کمایا، جب تک آپ ان کو نہیں پڑھیں گے آپ اپنی تحریک کو صحیح انداز میں نہیں سمجھ سکتے۔ پھر جب آپ سیاسی طور پہ اس میدان کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے سیاسی کامیابیاں کس بنیاد پر حاصل کی تھی؟ کیا خدمت کی بنیاد پر حاصل کی تھی؟ کیا ویلفیئر کے کام پر صرف حاصل کی تھی؟ نہیں، وہ تو آپ کی یونینز نے جیتنے کے بعد کام کیے تھے۔ آپ نے نظریے کی بنیاد پر کامیابیاں حاصل کی تھی۔ یہ پھر بڑے بڑے لوگ جو آپ کے نظریے کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جڑے تھے، تو پھر اس طلبہ سیاست کے اندر بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پھر ہر بھائی کی کہانی سناؤں، لیکن یہ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک انٹلیکچوئل، ایک لٹریری اور ایک پولیٹیکل ماضی اور ایک مشنری ماضی، جس میں لٹریچر کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے قریب لایا گیا، جس میں نظریے کی بنیاد پر طلبہ سیاست میں کامیابی حاصل کی گئی، جس میں نظریے کی بنیاد پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اور آج جو اسلامی جمعیت طلبہ آپ تک پہنچی ہے وہ انہی لوگوں کی محنت اور کاوشوں کی بنیاد پر پہنچی ہے۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ کا جو آج کا حال ہے، آج جس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت صرف ماضی کی ہوتی ہے اور مستقبل کی ہوتی ہے۔ آپ کے ماضی سے آپ اس سے کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حال کو تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کون بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کام کے نتیجے میں ہمیں کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے مستقبل کو کن لوگوں کے حوالے کیا۔ اس سے حال کچھ نہیں ہے، صرف ماضی اور مستقبل ہوتا ہے۔ اس ماضی سے حال کے لوگ سیکھتے ہیں اور اس مستقبل کے لیے حال کے لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنے فاؤنڈر کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں نے لٹریچر نہیں پڑھا ہے، اس فلسفے کو نہیں پڑھا ہے، وہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس تنظیم کو بنانے والے کی کیا سوچ تھی؟ سوچ وہ نہیں ہے کہ جو حال کے اندر چلتی ہے، سوچ وہ ہے جس کی بنیاد پر آپ کو بنایا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب کا اجتماعی زندگی کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں تو اس ماضی کی طرف جانا ہے جس کی بنیاد پر خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جس کی بنیاد پر خدا نے آپ کی زندگی کا کوئی مقصد بنا کر آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہمیں تو اس چیز کو جاننا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے جس کی بنیاد پر وہ 25 طلبہ جمع ہوتے ہیں. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظریات کے ذریعے ہندوستان کی عوام کے سامنے پیش کی. ہمیں اس فلسفے کو سمجھنا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم نے لوگوں کی زندگیوں کو ایسا تبدیل کیا کہ ایک گٹار بجانے والا فرد ایک تحریک اسلامی کا امیر بن جاتا ہے. ہمیں اس فلسفے کو سمجھنا ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک فرد ایک بڑے آڈیٹوریم کے اندر آ کر یہ بات کرتا ہے کہ تم جو بات کر رہے ہو وہ درست نہیں ہے، اور اس کو اس بات کے اوپر اس کی جان جو ہے وہ لے لی جاتی ہے. اس سے میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، آج کے چیلنجز بالکل ڈفرنٹ ہو چکے ہیں. آج کے عقائد بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. آپ محض اپنی پولیٹیکل پاور جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشنل اسٹریس کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے مستقبل کا چیلنج آپ کی آج کی پریویلنگ آئیڈیالوجی بھی ہے، اور آج کی پریویلنگ آئیڈیالوجی لبرلزم اور سیکولرزم ہے، جس نے آپ کے دل سے آپ کے مذہب کا اور آپ کے دین کا تصور جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، جس نے آج کے نوجوان کو دین کے خلاف بات کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس نظریات کو چیلنج کرنا ہے اپنی اس دعوت کی بنیاد پر، اپنے اس کردار کی بنیاد پر، اپنے اس فلسفے کی بنیاد پر جو پچھلے 70 سالوں میں آپ کر کے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتے کرتے یہ تحریک آپ تک پہنچی ہے. اس لیے چیلنج کو چیلنج سمجھ کے، سیاست کو سیاست سمجھ کر آئیڈیالوجی کے مقابلے میں آئیڈیالوجی لائیں گے تب تک آپ سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن آئیڈیالوجی کے مقابلے میں آئیڈیالوجی نہیں ہوگی، سیاست کے مقابلے میں سیاست نہیں ہوگی، فکر کے مقابلے میں فکر نہیں ہوگی، تو آپ کی حیثیت ایک طلبہ تنظیم کی تو ہو سکتی ہے مگر سوسائٹی کے اوپر اس کا کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. آپ ایک ناظم کے کہنے پر 1000 لوگوں کو جمع تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ فکر سے آری، وہ سیاست سے خالی، وہ چیلنجز کا ادراک کرنے سے آری، وہ لوگ پھر کبھی بھی سوسائٹی کے انقلابی تبدیلی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے آپ ایک انقلابی آرگنائزیشن ہے. آپ کا مستقبل اسلامی انقلاب ہے، آپ کا خواب اسلامی انقلاب ہے، آپ کا خیال اسلامی انقلاب ہے، آپ کا ماضی روشن ہے، تابناک ہے، درخشاں ہے. آپ نے وہاں سے چراغ سے روشنی حاصل کر کے اسلامی انقلاب کے مستقبل کے لیے راستے کو محفوظ کرنا ہے، اور وہ راستہ علم سے ہو کر گزرتا ہے، نالج سے ہو کر گزرتا ہے. اگر آپ تحریک کے نالج سے آگاہ نہیں ہیں اور کلچر کے نالج سے آگاہ نہیں ہے اور اس دور میں پڑھائی سے آگاہ نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی ایک ڈومیننٹ لیڈر پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے. جمعیت نے میڈیکل کالجز کے کلچر کو تبدیل کیا، جمعیت نے یونیورسٹیز کے کلچر کے اندر سیاست کے مقابلے میں سیاست کے ذریعے اپنے نظریات کو پیش کیا. جمعیت نے ایک ایسا کلچر دیا جس کی بیس کے اوپر ایک مضبوط نظریہ تھا. لہذا آج آپ کا نظریہ اس لبرل اور اس سیکولر فلسفی کے مقابلے میں ایک اسلامک فلسفی کو پروڈیوس کرنے کا ہے، اور اسلامک فلسفی ری پروڈیوس نہیں ہوگی. اسلامک فلسفی وہی ہوگی جو سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنے لٹریچر اور اپنی تقریروں کے ذریعے آپ تک پہنچائی. لیکن اگر آپ دینیات نہیں جانتے، اگر آپ حقیقت اسلام سے آگاہ نہیں ہیں، آپ پردے کے ذریعے معاشرے کے ایشوز سے آگاہ نہیں ہیں، آپ تنقیحات کتاب کے ذریعے مغربی تہذیب کو نہیں سمجھتے، آپ تفہیم القرآن کے ذریعے قرآن کے صحیح نالج کو نہیں جانتے، تو پھر اسلامی جمع طلبہ میں آپ کا رہنا بیکار. کیونکہ آپ تو قیادت کے مقصد پر ہیں. میں کسی کارکن سے بات نہیں کر رہا، مختلف سطح کے ناظرین یہاں پر موجود ہیں. لہذا آپ کو اپنے نظریات کے لیے وقت نکالنا ہے. آپ کے منصوبے کے اندر اپنے مستقبل کی پیشبندی اس انداز میں کرنی ہے کہ آپ اپنے کم سے کم ان نظریات کو تو سمجھیں جس کی بنیاد پر یہ تحریک بنی ہے. آپ ان نظریات کا مطالعہ کو اپنے پروگراموں کے اندر کیجیے جس کی بنیاد پر آپ کو یہاں جمع کیا گیا. آپ محض اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اور تکبیر کے نعرے بلند کر کے جذبات کے 6 ساتھ نعرے مار کر آپ 10-20 طلبہ کو اپنے ساتھ جوڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنے یونٹ کو جو ہے وہ مضبوط کر لیا. آج آپ کا چیلنج ہے کہ نوجوان آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے آپ کے قریب نہیں ہے، اسلام کو درست سمجھتے ہوئے اسلام کے لیے کام کرنے کے بہترین اور باکردار صلاحیت رکھنے والی قیادت ہونے کے باوجود وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ اس لیے نہیں ہے
کہ ہم نے اپنے نظریات کو صحیح انداز میں معاشرے تک جو ہے وہ پیش نہیں کیا، لہذا آپ نے اس چیز کو بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، ان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے پیش کرنا ہے۔ پروفیسر خورشید احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آئیڈیالوجی کی غلام ہوتی ہے۔ آپ نے اس کرنٹ ٹیکنالوجی کو اپنے آئیڈیالوجی کے تابع کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی کو ایک گڈ فیتھ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، ہر ٹیکنالوجی آپ کے لیے اعلی کار بن جائے گی۔ آپ اپنی آئیڈیالوجی کو ایک ماڈریٹ وے میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، ہر ٹیکنالوجی آپ کے لیے اعلی کار بن جائے گی۔ آپ اپنی آئیڈیالوجی کو ایک ایکسیپٹیبل فارم کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، ہر ٹیکنالوجی آپ کے لیے اعلی کار بن جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ آپ کو اس آئیڈیالوجی کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، اس آئیڈیالوجی کی ضرب کہاں پر کس طرح مارنی ہے، اس آئیڈیالوجی کے کس چیز کو کہاں سمجھ کے کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ دا میٹر از دا ایپلیکیشن آف دا آئیڈیالوجی، کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کو سمجھنا کیسے اور اس کو کہاں پر کہاں لے کر جانا ہے۔ اسی آج نوجوان اگر اسلام سے دور ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے دور ہے، تو اصل ایشو اسلامی جمعیت طلبہ کی تنظیم نہیں ہے، اصل ایشو تو وہ جذبہ دعوت، وہ فکر اسلام اور وہ اسلام کی عالمگیر تحریک ہے، کہ جس کی بنیاد پر آپ کے دل کے اندر وہ درد ہونا چاہیے کہ ہر وہ فرد کے جو آپ کو اسلام کی تعلیم سے دور، پاکستان کے تشخص اور اساس سے دور آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو اس سے اپنے قریب کرنا ہے۔ اس لیے دعوت نظریے کی بنیاد پر جب تک اس کو فروغ نہیں دیں گے، جب تک لٹریچر کے حلقے قائم نہیں ہوں گے، جب تک لٹریچر کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، جب تک طلبہ کو اپنے قریب لانے کے لیے ان کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ نہیں دیں گے، تب تک لوگ آپ کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے دروازے بند کرنے کی تنظیم نہیں، دروازے کھولنے کی یہ تنظیم ہے۔ اور کس کے لیے دروازے کھولنے ہیں؟ آپ جیسے نوجوانوں کے لیے دروازے کھولنے ہیں جن کو کوئی تو اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر نظر آیا ہے۔ اس لیے آپ آج یہاں 400 یونٹس کے ناظم بیٹھے ہیں، یہاں 1400 یونٹس کے ناظم ہونے چاہیے، یہاں 2400 یونٹس کے ناظم ہونے چاہیے، یا 24,000 دیہاتوں اور شہروں کے ناظم ہونے چاہیے۔ تو کیا ہماری دعوت کہ جو اسلام کی عالمگیر دعوت ہے، کیا محض 400-500 طلبہ کے لیے، کیا محض چند سو طلبہ کے لیے؟ نہیں، یہ دعوت آپ نے بڑھانی ہے، اس کا فروغ آپ نے دینا ہے، اپنی فکر کے فروغ کے لیے جدوجہد آپ نے کرنی ہے۔ اسے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل کی اسلامی جمعیت طلبہ کے اقدامات، حال کی اسلامی جمعیت طلبہ کے اقدامات مستقبل کی اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے اعلانات ہیں۔ آج کی اسلامی جمعیت طلبہ اپنی آئیڈیالوجی کے فروغ کے لیے کام کرے گی، یہاں پہ 400 لوگ نہیں، 4,000 کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوں گے۔ پھر ہر دیہات اسلامی جمعیت طلبہ کا یونٹ ہوگا، ہر قوم اسلامی جمعیت طلبہ کا یونٹ ہوگا، ہر کیمپس کا ہر ڈپارٹمنٹ اسلامی جمعیت طلبہ کا یونٹ ہوگا۔ ہم تو اپنی عددی طور پر بہت کمزور ہیں، ہم تو تنظیمی طور پر بھی بہت کمزور ہیں، لیکن دعوت اور نظریے کے طور پر بہت مضبوط ہیں۔ لیکن ایسے دعوت اور ایسے نظریے کا کوئی فائدہ نہیں جس کو پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ قرآن مسلمان کے پاس موجود ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ قیادت کے تمام سٹیجز مسلمان کو معلوم ہے، لیکن دنیا کے اندر قیادت نہیں ہے۔ کل افغانستان میں بم پھاڑ دیا گیا، کوئی مسلمان اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، کوئی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹی کے اندر کے میدان میں کوئی موجود نہیں ہے، پاکستان کی بھی کوئی یونیورسٹی موجود نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے کس نے آگے بڑھنا ہے؟ کوئی لبرل لڑکا، کوئی سیکولر لڑکا، کوئی دین کو نہ جاننے والا لڑکا کبھی اس کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ امت کا درد رکھنے والے لوگ، وطن کا درد رکھنے والے لوگ، مذہب کا درد رکھنے والے لوگ، صحیح فلسفے سے آگاہ لوگ، دین کو صحیح سمجھنے والے لوگ، عقیدے کے اندر بہتری رکھنے والے لوگ، سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو جاننے والے لوگ آئیں گے، سید منور حسن کی طرح امیر جماعت آئیں گے، پروفیسر خورشید احمد کی طرح بہترین اکانومسٹ آئیں گے، خرم مراد کی طرح اسلامک مینجمنٹ کا فلاسفر آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ انہیں 300-400-500 لڑکوں کے اندر سے آئیں گے۔ لیکن یہ اقدامات اسی وقت ممکن ہے کہ جب مستقبل کی اسلامی جمعیت طلبہ کو پیش کرتے ہوئے
آپ پہلے نمبر پر اپنی تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیجیے. آپ تعلیم میں فیل, آپ کا CGPA کمزور, آپ بہترین پروفیشنل ایجوکیشن میں نہیں, تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا, محض جماعت اسلامی کا رکن بننا اور کچھ بھی نہیں کرنا. ہمیں تو وہ نوجوان چاہیے کہ جو لیڈ فرام دا فرسٹ, لیڈ فرام دا فرنٹ, آگے بڑھ کر جو ہے وہ رول پلے کریں. اس لیے یہ جو طالب علمی کا زمانہ ہے, جو جمعیت کے تحت رہتے ہوئے نظریات کو سمجھنے کا بھی ہے, اور ان یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہوئے جدید تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا بھی ہے. آپ آگے نہیں بڑھیں گے دہلی اساتذہ آئیں گے, آپ آگے نہیں بڑھیں گے لادین اساتذہ آئیں گے, آپ آگے نہیں بڑھیں گے توہین رسالت اور توہین مذہب کرنے والے لوگ اس دنیا کے اندر غالب ہو جائیں گے. آپ آگے نہیں بڑھیں گے ایتھکس آگے آ جائیں گے. آپ آگے نہیں بڑھیں گے وہ فلسفہ آگے آ جائے گا کہ جو ڈھکے ڈھکے انداز میں تعلیمی اداروں کے نوجوانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں, آپ کے اس منصوبے کے اجتماع میں جمعیت کی تاریخ اور مستقبل کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس تحریک کو صحیح انداز میں, خوبصورت انداز میں آگے والوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, تو اس لبرل اور سیکولر چیلنج کو سمجھ کر اور اپنے ماضی سے کچھ چیزیں سبق حاصل کر کے مستقبل کی بہترین پیش بندی کیجیے, تاکہ اسلامی جمعیت طلبہ حقیقی معنوں میں وہ تحقیق کے جو سید مودودی نے اسلام پر کی ہے, وہ فکر اور فلسفہ جو سید مودودی نے اسلام کے لیے کیا ہے, اس کو صحیح انداز میں بے تحاشا نوجوانوں تک پہنچانا. آپ نے یہ کام کیا تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ کام نہیں کریں گے تو یہ سٹاپ ہو جائے گا, اور جب یہ سٹاپ ہوگا تو یہ فکر کا سٹاپ ہوگا, فکر کی بندش ہوگی, نظریے اور فلسفے کی بندش ہوگی. لہذا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظریہ فروغ پائے تو پھر اپنے دن رات ایک کیجیے, پڑھیے, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیجیے, اور اس کے نتیجے میں اس کا مقابلہ کیجیے. نہیں پڑھیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے, دعوت کا فروغ نہیں دیں گے, تنظیم تو ہمیشہ رہے گی, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی, لیکن امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے سے اس کا کمزور ہو جائے گا. لہٰذا امپیکٹ کو بہتر کرنے کے لیے پہلے نمبر پر اپنے آپ کو مضبوط کیجیے, اپنا علم بہتر کیجیے, اور اس کے فروغ کی منصوبہ بندی کیجیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جا کر اپنے لٹریچر فرسٹ کی بنیاد پر اس پوری تحریک کو سمجھیں گے, اور سیکنڈری حیثیت کے اندر پھر اس کے پروموشن اور اس کی آئیڈیالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات کریں گے. اور جہاں ایک رفیق ہے وہاں 100 رفیق بنیں گے, جہاں 100 رفیق ہے وہاں 1000 رفیق بنیں گے. پھر کوئی آپ کے راستے کے اندر نہیں آئے گا. اگر آپ کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, کوئی ہرڈل بھی نہیں ہے, تو پھر کمزوری ہمارے اپنے حلقوں کے اندر ہے. لہٰذا اپنے حلقوں کو بہترین کیجیے, اپنے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کیجیے. اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی اس شہید کے رتبے پر پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو اس نظام سے ٹکرائے, پھر کوئی اور وہ لوگ نکلے کہ جو اپنے آپ کو آگے بڑھ کر پیش کریں, کہ پھر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی طرف راضی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. پھر ایک ہی مشن آپ کی زندگی کا ہوگا کہ ہم نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے سارے کام کرنے ہیں. پھر جان جاتی ہے تو چلی جائے. جاتے یہاں پہ آ کے لڑکا نعرہ لگا رہا تھا, گو کہ اس کی آواز میں کوئی جان نہیں تھی, پھر وہ ایک ہی نعرہ مار رہا تھا کہ مر جاؤں اور پھر یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. کہ مرنا تو آسان کام ہے, لیکن مرنے سے پہلے بہت سارے کام کرنے ہیں, اور انہی کاموں کے ذریعے نوجوانوں کو اپنے قریب لانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اوپر اپنی رحمت برقرار رکھے اور یہ تحریک اچھے انداز سے لوگوں کے حوالے کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.